حمد و ثنا بزرگی بڑائی تسبیح و تحلیل عظمت و جلال اسے کہ اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو تن تنہا پورے کائنات کا خالق و مالک مدبر اور پالنہار ہے۔ بعدہ بے شمار درود و سلام نازل ہو ساقی کوثر شافع محشر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، آپ کے آل اصحاب اور آپ کی تمام ذریات پر، اللہم صلی علی محمد بارک وسلم۔ حاضرین جمعہ و عزیزان ملت اسلامیہ، پردہ نشین ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ایک خاتون کا تذکرہ فرمایا ہے۔ قابل غور بات یہ ہے کہ رب کریم نے ان لڑکیوں کے حسن و جمال کا ذکر نہیں کیا، مال و منال کا ذکر نہیں کیا، حسب نسب کا ذکر نہیں کیا، ذات اور برادری کی بات نہیں کی، بلکہ رب کریم نے ان لڑکیوں کی جس ادا کی، جس صفت کی تعریف و ستائش کی ہے وہ شرم اور حیا تھی۔ رب کریم نے ان لڑکیوں کے چلنے کا انداز اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں پیش ہونے کا طریقہ اتنا پسند آیا، اتنا اچھا لگا کہ رب کریم نے قرآن کریم کے اندر سورۃ القصص کے اندر ان دو لڑکیوں کا تذکرہ کر دیا جو قیامت تک لوگوں کے زبان پر اس کی تلاوت ہوتی رہے گی۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے غیر ارادی طور پر ایک فرعونی قبطی کا قتل کر دیا، اور پھر جب یہ راز فاش ہوا، لوگوں کو اس بات کا علم ہوا کہ یہ قتل موسیٰ کلیم اللہ نے کیا ہے، تو لوگ مشورہ کرنے لگے، آپس میں باتیں کرنے لگے، ہمارے آدمی کو قتل کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ یہی بنی اسرائیل کا فرد موسیٰ ہے۔ ان کی یہ جرأت ہے جو رہتے ہیں شاہی گھرانے میں، جو رہتے ہیں عالی شان محل کے اندر، اور ہمارے آدمیوں کا وہ قتل بھی کر دیتے ہیں، لہذا فیصلہ یہ ہے کہ اس موسیٰ کو پھانسی دے دی جائے، اس کو قتل کر دیا جائے۔ اسی مجلس کے اندر سے ایک شخص دوڑتا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، وجاء رجل من اقصى المدینة یسعى قال یا موسیٰ ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک فاخرج انی لک من الناصحین۔ اے موسیٰ، میں قسم کھا کر کے کہتا ہوں کہ تمہارے بارے میں مشورے ہو رہے ہیں، لوگوں کا ارادہ ہو رہا ہے کہ موسیٰ کو قتل کر دیا جائے، میری درخواست ہے آپ مصر سے چلے جائیے، اللہ کی قسم میں آپ کا خیر خواہ ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام مصر سے روانہ ہوتے ہیں، مدین کی جانب گامزن ہوتے ہیں۔ مدین جو کہ 8 دن کی مسافت، 8 دن کا راستہ تھا، 8 دن کی مسافت کو طے کرنے کے بعد جب وہ مدین پہنچتے ہیں، وہاں پر دیکھتے ہیں کنواں ہے، لوگوں کا ہجوم ہے، لوگ باری باری اپنے بکریوں کو پانی پلا رہے ہیں، آتے جا رہے ہیں، پانی پلاتے جا رہے ہیں، لیکن وہ کیا دیکھتے ہیں، وَوَجَدَ مِن دُونِهِمْ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ، انہوں نے 2 بچیوں کو دیکھا، کنویں سے دوری پر کھڑے ہوئے ہیں اور اپنی بکریوں کو روک رکھا ہے، تذودان، اپنے بکریوں کو روک رہی ہے۔ موسیٰ کلیم اللہ نے جب اس منظر کو دیکھا، ان کو ترس آیا، ان کو رحم آیا، وہ دوڑتے ہوئے ان بچیوں کے پاس آئے اور پوچھتے ہیں ما خطبکما، تمہارا کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ ہم بکریوں کو چرانے والیاں ہیں، ہمارے باپ نہایت ہی کمزور ناتواں بوڑھے ہیں، وہ یہاں پر نہیں آ سکتے ہیں، جب قوم کے سارے لوگ پانی پلا کر کے چلے جائیں گے، جو پانی باقی رہ جائے گا یا ڈول سے آہستہ آہستہ پانی، ڈول میں تھوڑے تھوڑے پانی ہم بھی کنویں سے نکال کر کے اپنی بکریوں کو پلا لیں گے، ہم ان کے ساتھ خلط ملط نہیں ہونا چاہتے ہیں۔ وہ شرم و حیا والی بچی تھی، وہ عفت و پاک دامنی والی خاتون اپنے آپ کو مردوں سے دور رکھتی ہے، اس بھیڑ کا وہ حصہ نہیں بننا چاہتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو ترس آیا اور کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے بہن، اپنی بکریوں کو دیجئے، پانی ہم پلا دیتے ہیں۔ موسیٰ کلیم اللہ نے بکریوں کو
پانی پلا دیا، بکریاں پانی پی کر فارغ ہو گئی اور وہ دونوں بچیاں خوشی خوشی اپنی بکریوں کو لے کر کے گھر روانہ ہو جاتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام تھکے ماندے 8 دن کی مسافت طے کر کے مصر سے مدین پہنچتے ہیں۔ تھکاوٹ کا بھی احساس ہے، بھوک کا بھی احساس ہے، خوف بھی طاری ہے۔ چنانچہ اسی عالم میں وہ ایک درخت کے نیچے آتے ہیں۔ قرآن نقشہ کھینچتا ہے، فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ۔ بڑی پیاری دعا ہے، بڑی جامع دعا ہے، رب نے قرآن میں بیان کیا ہے، موسیٰ کلیم اللہ کے زبان کے ذریعے سے جاری کیا ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے رب، اے میرے پالنے والے اللہ، جو مجھ پر تو خیر ابھی اتار دے، جو بھلائی تو مجھ کو ابھی عطا کر دے، میں اس کا محتاج ہوں۔ کیوں؟ تھکاوٹ کا بھی احساس ہے، بھوک کا بھی احساس ہے، ابھی زبان سے دعا جاری ہوتی ہے، دعا نکلتی ہے، عرش الہی کو جا کر کے لگتی ہے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ سامنے وہی بچی جن کے بکریوں کو پانی پلایا تھا، وہ بچی بڑی شرم و حیا کے ساتھ، جہاں پر یہ آیت کا ذکر ہے، یہ دعا مذکور ہے، اسی کے فوراً بعد قرآن کریم میں آواز آئی۔ قرآن کریم کے الفاظ ہیں فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ، دعا قبول ہوتی ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین سے کھانا مانگا تھا، رب العالمین نے نہ صرف یہ کہ ان کو کھانا دیا بلکہ ان کے لیے بیوی کا بھی انتظام کر دیا، ان کے لیے رہنے کا بھی انتظام کر دیا، ان کے لیے گھر کا بھی انتظام کر دیا۔ یہ دعا کی تاثیر ہے، یہ دعا کی برکت ہے۔ علماء نے لکھا ہے، مفسر نے لکھا ہے کہ جن بچیوں کی شادی نہ ہوتی ہو، جو نوجوان کنوارے ہیں، ابھی تک رشتہ ازدواج سے منسلک نہیں ہوئے ہیں اور ان کی شادی میں رکاوٹیں پیدا ہو رہی ہیں، اگر وہ اس دعا کے پڑھنے کا اہتمام کریں گے، انشاءاللہ الرحمن اس دعا کی برکت سے ان کی شادی، ان کا نکاح جلد از جلد ہو جائے گا۔ وہ دعا کون سی ہے؟ 20ویں پارے میں ہے، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ ابھی دعا پڑھے تھے کہ شرماتی ہوئی بچی آئی اور کہا کہ اے نوجوان، میرے والد نے تم کو بلایا ہے، میرے والد نے تم کو یاد کیا ہے۔ موسیٰ کلیم اللہ آگے آگے اور وہ لڑکی پیچھے پیچھے، چنانچہ شعیب علیہ السلام کے ہاں تشریف لے گئے، وہاں پر گفتگو ہوئی اور پھر اس کے بعد ایک قرارداد کے مطابق ان دونوں کے مابین نکاح ہو جاتا ہے۔ میرا موضوع مکمل وہ نہیں ہے، لیکن یہاں پر جو بات ہم بتانا چاہتے ہیں، جو بات گوشے گزار کرنا چاہتے ہیں، رب کریم نے اس لڑکی کی جو تعریف و ستائش کی ہے، نہ اس کے حسن کی ہے، نہ مال کی ہے، نہ جمال کی ہے، بلکہ اس لڑکی کے اندر، اس بچی کے اندر جو شرم، جو حیا تھی، رب العالمین کو وہ اتنا پسند آئی کہ رب کریم نے فرمایا تمشی علی استحیاء، وہ شرماتے ہوئے چلتی ہوئی آئی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہمارے معاشرے کی خواتین اسلام، ہماری قوم کی بچیاں وہ شرم و حیا اختیار کریں۔ چنانچہ آج کیا ہو گیا ہے، ہمارے سماج معاشرے کو کیا ہو گیا ہے، ہماری قوم کی بچیوں کو کیا ہو گیا ہے، آج سماج کے اندر سے، آج مسلم معاشرے کے اندر سے رفتہ رفتہ ہمارے قوم کے اندر سے شرم و حیا، عفت و پاک دامنی مفقود ہوتی جا رہی ہے۔ آخر کیا وجہ ہے؟ کیا ہم نے کبھی غور کیا؟ اور اگر غور کرتے ہیں تو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ ہم نے ہر چیز کو روایتی طور پر کر کے پیش کیا ہے، ہم نے ہر چیز کو روایتاً کیا ہے۔ جس طریقے سے آج جمعہ کا دن ہے، ہم اور آپ روایتی طور پر کہ آج جمعہ کا دن ہے، سید الایام ہے، نماز نہیں پڑھیں گے تو لوگ کیا کہیں گے، روایتاً روایت کے طور پر ہم اور آپ مسجد میں حاضر ہو گئے۔ کیا ہم نے سورۃ الکہف کی تلاوت کی؟ کیا ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا؟ کیا ہم نے جمعہ کے دن کا حق ادا کیا؟ کتنے ایسے ہمارے مسلمان بھائی ہیں جو ابھی تک سورۃ الکہف کی تلاوت نہیں کیے ہوں گے؟ ہمارے کتنے مسلمان بھائی ایسے بیٹھے ہوں گے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ابھی تک درود نہیں پڑھا ہوگا؟ جبکہ اللہ کے نبی کا حکم یہ ہے جب جمعہ کا دن آئے رسول اللہ پر کثرت کے ساتھ درود پڑھا کرو۔ سورۃ الکہف
صحیف کی تلاوت کیا کرو. یہ سید الایام ہے, یہ جمعہ کا دن ہے. جس طریقے سے ہمارے سارے کام روایتی طور پہ ہو رہے ہیں, اسی طریقے سے ہم اپنے بچیوں کی تربیت بھی روایتی طور پر کر رہے ہیں. ہم ان کو دین کے بارے میں نہیں بتا رہے ہیں, اسلام کے بارے میں نہیں سمجھا رہے ہیں, ایمان کے تقاضوں کے بارے میں اطلاع نہیں کر رہے ہیں. ہم نے روایتی طور پر ایک حافظ صاحب کا انتخاب کر لیا, مولانا صاحب ہمارے بچی کو قرآن پڑھانا ہے, اردو پڑھانا ہے, آپ سے گزارش ہے آپ ہمارے گھر تشریف لے آئیے اور ہماری بچی کو قرآن پڑھا دیجئے. حافظ صاحب نے آپ کی حکم کی تعمیل کی, آپ کی درخواست کو قبول کرتے ہوئے آپ کے دہلیز پر گئے, انہوں نے آپ کے بچی کو قرآن پڑھا دیا. آپ نے ان کو فیس ادا کر دی, ایک رسم تھی, ایک روایت تھی, وہ ادا ہو گئی. لیکن کیا بچی اسلامی تعلیمات سے روشناس ہو پائی؟ کیا بچی ایمان کے تقاضوں کو جانا؟ کیا بچی کے اندر اللہ رب العالمین کا خوف پیدا ہوا؟ کیا بچی کو معلوم ہو سکا ایمان کیا ہے, احسان کیا ہے, اسلام کیا ہے, ایمان کیا ہے؟ کیا وہ معلوم ہو سکا؟ ہمیں بھی نہیں معلوم ہوگا, آپ کو بھی نہیں معلوم ہوگا. لہذا ہم نے روایتی طور پر اپنے بچی کو قرآن تو پڑھا دیا, لیکن اسلام کا تقاضا کیا ہے, ایمان کی تعلیمات کیا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا اپنے امت کے لوگوں کو, مروا اولادکم بالصلاۃ, اپنے بچوں کو نماز پڑھاؤ, اپنے بچوں کو عقیدہ سکھاؤ, توحید کا درس دو, اللہ رب العالمین کا خوف دلاؤ, ان کے تعلیم کا بندوبست کرو, ان کو ادب بھی سکھاؤ, تربیت بھی کرو, کیونکہ بروز قیامت حشر کے میدان میں والدین سے پوچھا جائے گا, سوال کیا جائے گا, یہ تمہارے کون ہے؟ پہلے بچوں سے پوچھا جائے گا یہ تمہارے کون ہے؟ بچے کہیں گے یا ربی, اے میرے اللہ یہ میرے ماں اور باپ ہے. اب اللہ رب العالمین پوچھے گا یہ تمہارے اولاد ہے؟ چنانچہ وہ کہیں گے ہاں میری اولاد ہے. اب اللہ تعالیٰ پوچھے گا ماذا ادبتہ وماذا علمتہ, تم نے ان کو ادب سکھایا ہے, تم نے ان کو دینی تعلیم دی ہے, تم نے ان کو اسلام کا درس دیا ہے؟ کہاں گئی وہ غیرت ایمانی؟ یہ آج قوم مسلم کی بچیاں غیروں کا ہاتھ بڑے خوشی خوشی تھام لیا کرتی ہے. ان کو علم نہیں ہے کہ رب العالمین کی نظر میں ایمان والوں کا مقام کیا ہے, ایمان والیوں کا درجہ کیا ہے. جو مشرک ہوتا ہے وہ ناپاک ہوتا ہے, لہذا ناپاک کے ہاتھ میں ایک پاک کا ہاتھ جا رہا ہے. رب نے فرمایا انما المشرکون نجس, مشرک ناپاک ہے, نجس ہے. آج کیسا کا ہمارا ایمان ہے, ہمارے قوم کی بچیوں کا ایمان ہے کہ وہ خوشی خوشی اپنے ہاتھوں کو غیروں کے ہاتھ میں دے رہی ہے. رپورٹ یہی بتاتی ہے کہ غیر مسلموں کے ساتھ وافر مقدار میں قوم مسلم کی بچیاں اپنے پلو کو ان سے باندھ چکی ہیں, ان سے نکاح کر چکی ہیں, جو کہ نکاح غیر مقبول ہے, قابل قبول نہیں ہے. آخر کیوں؟ وہ غیرت ایمانی نہیں ہے. اللہ اکبر. ہمیں یاد آتا ہے حضرت ام سلیم, تیری قبر کے اوپر اللہ رب العالمین کی رحمتوں کا نزول ہو, لاکھوں سینکڑوں ہزاروں کروڑوں تیری قبر پر رحمت نازل ہو. ام سلیم وہ خاتون جنہوں نے اسلام کو سمجھا, ایمان کو سیکھا, رسول کائنات کی خدمت میں آئی اور کہتی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. دامن اسلام میں آ گئی, اسلام قبول کر لیا. ام سلیم کا شوہر مالک بن نضر ابھی وہ کفر پہ تھا, ابھی وہ شرک پر تھا. مالک بن نضر نے کہا ام سلیم کیا تم ایمان قبول کی ہو, تم کیا بے دین ہو گئی ہو؟ کہا کہ بے دین پہلے تھی, اب میں دین پر آئی ہوں, اب میں نے کلمہ توحید کا اعتراف و اقرار کیا ہے. کہا کہ یاد رکھو یہ میرا بیٹا انس, انس کا نام آپ نے سنا ہوگا جو اللہ کے رسول کے خادم ہیں, ام سلیم کے یہ بیٹے ہیں. کہا یہ میرا بیٹا انس ہے, اس کو تیرے حوالے میں نہیں کرتا ورنہ تو بھی اس کو بے دین کر دے گی. ام سلیم نے انس رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ کو پکڑا اور کہتی ہے میرے بیٹے انس قل لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. انس بن مالک چھوٹے تھے, 8 سال کی عمر ہے, ان کے زبان سے کلمہ جاری ہوتا ہے, میاں بیوی میں نا اتفاقی ہوتی ہے. مالک بن نضر اپنے بیوی کو چھوڑتے ہیں اور ام سلیم نے کہا کہ مجھ کو بھی نجس کے ساتھ نہیں رہنا, تم مشرک ہو اور جو مشرک ہوتا ہے وہ ناپاک ہوتا ہے, وہ پلید ہوتا ہے, لہذا تمہارا میرے قریب آنا بھی ناجائز اور حرام ہے. مالک بن نضر
بھاگ کر کدھر گئے؟ ملک شام چلے گئے، وہیں پر ان کی وفات ہو جاتی ہے۔ ان کو کسی نے قتل کر دیا، کس معاملے میں معلوم نہیں، لیکن پھر اس کے بعد انہی کے خاندان کے ایک فرد حضرت ابو طلحہ جو ابھی کفر پر قائم تھے، ابھی دامن اسلام میں نہیں آئے تھے، ام سلیم کے پاس آئے، ام سلیم میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، اجازت ہے؟ ام سلیم نے کہا ابو طلحہ تم جس خاندان سے آتے ہو، تم جیسے نوجوان شریف انسان کا رشتہ ٹھکرایا نہیں جاتا ہے، تمہارا رشتہ رد نہیں کیا جا سکتا ہے، لیکن بات دراصل یہ ہے کہ میں صاحب ایمان ہوں، میں ایمان والی ہوں اور تم کفر پر قائم ہو، لہذا مشرک ناپاک ہوتا ہے، اہل ایمان پاک ہوتا ہے، یہ کوئی میل نہیں ہے، لہذا یہ رشتہ ناقابل قبول ہے، منظور نہیں ہے۔ چنانچہ ابو طلحہ واپس چلے گئے، دوسری مرتبہ آئے، ام سلیم میں مال و زر کا مالک ہوں، مال و دولت کا ڈھیر ہمارے پاس ہے، نکاح کے لیے ہاں کر لو، تمہاری زندگی میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ قربان جاؤ ام سلیم جو بیوہ خاتون تھی، یتیم بچے کی پرورش کر رہی تھی، یہ ہے غیرت ایمانی، کہا سب کچھ ٹھیک ہے، تم حسن و جمال کے مالک ہو، مال و دولت کے مالک ہو، تمہارے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے، لیکن تم کفر پر قائم ہو، ماں فَإِنْ أَسْلَمْتَ نَكَحْتُكَ، اے ابو طلحہ جاؤ، اگر تم اسلام قبول کرتے ہو تبھی یہ رشتہ منظور اور قبول ہوگا، ورنہ میں کافر کے ساتھ جانے کو اور نکاح کرنے کو تیار نہیں۔ یہ غیرت ایمانی ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول کے پاس ابو طلحہ گئے، اسلام کو پڑھتے ہیں، اسلام کو جانتے ہیں، اسلام کی صداقت کو پہچانتے ہیں، جاننے کا سیکھنے کا موقع ملا، اسلام قبول کیے۔ ام سلیم نے کہا کہ جاؤ، اگر تم اسلام قبول کرتے ہو تو ہمارے اور آپ کے نکاح میں جو مہر بندھے گی وہ مہر اسلام کا قبول کرنا ہی ہوگا۔ اللہ اکبر! یہ کون ہے؟ یہ ام سلیم ہے۔ یہ کون خاتون ہے؟ یہ ایمان والی خاتون ہے جنہوں نے غیر کے ساتھ، کافروں کے ساتھ اپنے آپ کو پیش نہیں کیا، بلکہ کہا کہ تم ناپاک ہو جب تک کہ اسلام قبول نہیں کرتے ہو۔ آج قوم کی بچیاں غیروں کا ہاتھ پکڑ کر کے گھوم رہی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ افسوس کی بات ہے، بہت ہی دکھ اور الم کی بات ہے۔ آج ہماری تربیت میں کہاں کمی رہ گئی؟ کیا کوئی تربیت میں کمی رہ گئی؟ کمی ہے میرے بھائیوں۔ ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہوگی، اپنے قوم کی بچیوں کی تربیت کرنی ہوگی، تبھی یہ سلسلہ جا کر کے ختم ہوگا اور بند ہوگا۔ اور ذرا پھر یاد کر تو آج تاریخ کے اندر ابو جہل کا بیٹا اکرمہ، ابو جہل کا بیٹا اکرمہ، اسلام کا دشمن، عدو اللہ، اللہ کا دشمن، اللہ کے رسول کا دشمن، مکہ فتح ہو گیا، مکے کی سرزمین سے بھاگا ملک یمن کی جانب، اور ان کی بیوی حضرت ام حکیم بن حارث بن ہشام ابو جہل کی بھتیجی بھی ہے اور ابو جہل کی بہو بھی ہے۔ چنانچہ صبح کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، مکہ فتح ہو چکا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں۔ کہا یا رسول اللہ، آپ کی جانب سے اعلان ہوا ہے خانہ کعبہ میں جو آ جائے گا اس کو امن ہے، اس سے کوئی گریز نہیں کیا جائے گا، میں اسلام قبول کرنا چاہتی ہوں، کیا میرا ایمان قبول کیا جائے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نگاہ اٹھائی، جنہوں نے اللہ کے نبی کے لیے دشمنی کی تھی، بغاوت کی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام حکیم کو دیکھا، ان کے معصوم بچوں کو دیکھا، کہا کہ تمہارا ایمان قابل قبول ہے، تم کو معاف کیا جاتا ہے، تمہیں درگزر کیا جاتا ہے۔ کہا یا رسول اللہ، ایک گزارش ہے، میرا شوہر جو کہ ابو جہل کا بیٹا ہے، جو آپ کا بھی دشمن، اللہ کا بھی دشمن، مسلمانوں کا بھی دشمن، وہ ڈر خوف سے مکے سے بھاگ گیا ہے یمن کی جانب، آپ سے گزارش ہے کہ اس کو امان دے دی جائے، کیونکہ اعلان ہو چکا ہے کہ فلاں فلاں مشرک سب کو معافی ہے، لیکن فلاں فلاں لوگ اگر یہ خانہ کعبہ کے خلاف سے چمٹے ملے ان کو قتل کر، کیونکہ یہ بدترین ظالم ہے۔ اللہ اکبر! اللہ کے نبی نے کہا جہاں ان کو معاف کیا جاتا ہے ان کو بھی امن دی جاتی ہے۔ چنانچہ اکرمہ بن ابی جہل بھاگ کر کے سمندری جہاز پر سوار ہوئے اور پیچھے سے ان کی بیوی جا رہی ہے بلانے کے لیے، امان لے کر کے کہ آ جاؤ، بھاگنا نہیں ہے۔ سمندری جہاز پر سوار ہو گئے، اتفاقاً طوفان آیا، کشتیاں ہچکولے کھانے لگی، قریب تھا کہ وہ کشتی پانی میں ڈوب جاتی، ملاحوں نے پکار لگائی اخلصوا لربکم الدعاء،
اے کشتیوں کے سوار اپنی دعاؤں کو خالص کرو، اللہ رب العالمین کو پکارو، فَإِنَّهُ لَا يُنْجِي هَاهُنَا إِلَّا هُوَ، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی سمندر میں نجات دیتا ہے۔ حبل، لات، منات، عزا، یہ معبودان باطلا یہاں پر کچھ نہیں کر پاتے ہیں، کوئی نہیں کام آتا ہے۔ اکرما کہتے ہیں میرے دل کو چوٹ لگی، وہ میرے معبود جن کی ہم پوجا کر رہے تھے، جن کو ہم اللہ اور خدا مانتے تھے، کیا وہ ہم کو سمندر میں طوفان سے نجات نہیں دے سکتے؟ اور اگر وہ سمندر میں نجات نہیں دے سکتے وہ میرے بت ہمارے معبود، تو اللہ کی قسم یہ ہمیں خشکی پر بھی زمین پر بھی یہ نجات نہیں دے سکتے ہیں۔ وہیں پر ان کے دلوں میں وہ معبودان باطلا کے لیے حقارت بیٹھ گئی۔ چنانچہ پھر ان کی بیوی سے ملاقات ہوئی، بیوی نے کہا چلیے واپس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے تمہارے لیے امان طلب کیا ہے۔ میاں بیوی واپس آتے ہیں، رات ہوتی ہے، ایک مقام پر قیام کرتے ہیں۔ اکرمہ بن ابی جہل، ام حکیم میاں بیوی ہے، اور اکرمہ بن ابی جہل نے سوچا کہ ایک ساتھ ایک مقام پر قیام کر لے۔ اکرمہ بن ابی جہل کی بیوی ام حکیم کھڑی ہو گئی، کہا کہ سنو اکرمہ، تو میرے شوہر تھے ٹھیک ہے، لیکن اب میں ایمان والی ہوں، اب میں اسلام کو قبول کر چکی ہوں، ابھی تم کفر پر ہو، تم مشرک ہو، تم نجس ہو، پلید ہو، ناپاک ہو، تم میرے قریب نہیں آ سکتے ہو، جاؤ فلاں مقام پر فلاں جگہ میں تم قیام فرماؤ، جب تک ایمان قبول نہیں کر لیتے ہو تم میرے قریب نہیں آ سکتے۔ وہ ایمان والی خاتون تھی، وہ ایمان کی غیرت تھی، وہ غیرت ایمانی تھی جو غیروں کو اپنے قریب نہ آنے دیا کرتی تھی، جبکہ وہ ان کے مابین رشتہ تھا پہلے کبھی میاں بیوی شوہر بیوی کا، لیکن کفر پر قائم ہونے کے بعد انہوں نے ان کو اپنے پیروں سے دور کر دیا۔ کہا کہ اسلام کی عظمت، اسلام کی تقدس ایک طرف ہے، تمہارا مقام ایک طرف ہے، اگر ایمان قبول کرتے ہو میرے قریب آ سکتے ہو۔ اللہ اکبر۔ آج معاملہ کیا ہے؟ آج کیا معاملہ ہے؟ وہ غیرت ایمانی کہاں چلی گئی؟ وہ ایمان کی تاثیر کہاں چلی گئی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، من جر ثوبہ خیلا لم ينظر اللہ الیہ یوم القیامۃ، جو مسلمان مرد اپنے کپڑوں کو ٹخنے کے نیچے رکھتے ہیں اللہ رب العالمین ان پر رحمت کی نگاہ نہیں ڈالے گا، اللہ ان پر رحمت کی نگاہ نہیں ڈالے گا۔ صحابیہ کھڑی ہو گئی، یا رسول اللہ، حالانکہ حکم مردوں کو تھا، حکم مردوں کا تھا، لیکن جو خواتین اسلام تھی، باحیا خاتون، پردے کے ساتھ رہنے والی خواتین اسلام، ان کو اعتراض ہو گیا۔ ام سلمہ کھڑی ہو گئی اور کہتے ہیں یا رسول اللہ، ہم لوگ جو چادر اوڑھتے ہیں حجاب کے لیے، پردے کے لیے، ان چادروں کے بارے میں آپ کا کیا حکم ہے؟ آپ کا حکم یہ ہے کہ اگر ٹخنے کے نیچے کپڑا ہے اللہ رحمت کی نگاہ نہیں ڈالے گا، تو ہمارے ان چادروں کے بارے میں آپ کا کیا فرمان ہے جن چادروں سے ہم لپٹتے ہیں، اپنے آپ کو ڈھانپتے ہیں، اپنے آپ کو کور کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا یرخین الشبرا، عورتوں کے لیے حکم دوسرا ہے، عورتوں کے لیے حکم یہ ہے کہ خواتین اسلام اپنے حجاب کو، اپنے نقاب کو اپنے پیروں سے نیچے تک ایک بالشت وہ بڑھائیں گی۔ کہا یا رسول اللہ، ایک بالشت کچھ کم نہیں ہے، تھوڑا اور زیادہ کر دیجئے، کہیں ایسا نہ ہو اذن تنکشف اقدامہن، تب تو خواتین کے پیر کھل جائیں گے، آپ کچھ اور حکم دیجئے کہ ہمارے لباس، ہمارے حجاب اور کشادہ اور بڑے ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بالشت بھی زیادہ کر لو تاکہ اچھے سے کور ہو سکو۔ یہ کون تھی؟ یہ خواتین اسلام تھی، یہ اسلام کی شہزادیاں تھی جنہوں نے اپنے آپ کو باحجاب رکھا تھا، اپنے آپ کو کور کر کے رکھا تھا۔ اور آج بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ہماری قوم کی بچیاں انسٹاگرام پر، ہماری قوم کی بچیاں انسٹا پر، فیس بک پر، سوشل میڈیا پر، یوٹیوب پر اور دیگر تمام مراکز پر اگر دیکھا جائے تو وہ بے حیا ہے، ریل بنا رہی ہے۔ اور آپ کو بھی علم ہے، مجھے بھی علم ہے، ہمارے بھی کچھ بھائیوں نے کہا کہ آئی ڈی بنا لیجئے، پہلے فیس بک پر تھے، کہا انسٹا پر بھی آ جائیے۔ جب انسٹا پر ہم آئے تو ہم نے اپنے قوم کی بچیوں کا حال دیکھا، وہ دور کی بچیاں نہیں میرے بھائیوں، قریب کی بچیاں ہیں، اپنے علاقے کی بچیاں ہیں۔ انسٹاگرام پر باقاعدہ طور پر گانے کی میوزک اور گانے پر وہ رقص و سرور کر رہی ہیں، وہ گھوم رہی ہیں، وہ دلکش مناظر کو بنا کر کے گانے کے ساتھ پیش کر رہی ہیں۔ ہماری غیرت ایمانی مر چکی ہے؟ کیا ہم مومن نہیں بچے؟ کیا ہم دیوس ہو چکے ہیں؟ ہم کیسے راضی ہیں؟ اور جب ان کو سمجھایا گیا، تبلیغ کی گئی، عالم صاحب ہم میاں بیوی ہیں، آپ کو اعتراض کیا ہے؟
اللہ اکبر، میاں بیوی ہے، اعتراض کیا ہے؟ آپ ذرا دیکھیے، مدینہ شہر ہے، نبی کا شہر ہے، رسول کائنات کا شہر ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہے مومنوں کی، جا رہے ہیں، ایک مرد ایک عورت سے کھڑا ہو کر کے بات کر رہا تھا، عمر فاروق کو غیرت آئی، چونکہ خلیفہ تھے، امیر تھے، درے کو نکالا اور بڑے زوروں کے ساتھ اس مرد کے پیٹھ پر مار لگائی، چوک پڑا، کہا کہ امیر المومنین کیا ہوا؟ کہا سرے راہ پرائی عورت سے بات کرتے ہو؟ کہا امیر المومنین ذرا پوچھ تو لیتے، یہ پرائی عورت نہیں، میری بیوی ہے، اور میں مدینے کا رہنے والا نہیں ہوں، میں دور سے آیا ہوں رسول اللہ کی شہر کی زیارت کے لیے، ابھی ہم چوراہے پر کھڑے ہو کر اپنی بیوی سے رائے کر رہے تھے کہاں پہ قیام کیا جائے، کھانا کہاں کھایا جائے، انتظام کیسے کیا جائے، یہ میری بیوی ہے، کوئی پرائی عورت نہیں ہے۔ عمر فاروق کے ہاتھوں سے وہ درہ گر گیا، عمر فاروق درے کو اٹھایا اور کہتے ہیں اقتص منی یا عبد اللہ، اے اللہ کے بندے درہ لے اور عمر کی پیٹھ پہ ذرا زور سے لگانا تاکہ تیرا بدلہ پورا ہو جائے۔ وہ بندے مومن کہتا ہے اللہ کی رضا کے لیے میں قصاص کو معاف کر رہا ہوں، دوبارہ عرض گزار ہوئے اے اللہ کے بندے یہ درہ پکڑ، عمر کی پیٹھ تیرے سامنے حاضر ہے، مار اپنا بدلہ لے لے، کہیے ایک کوڑے کا حساب اللہ کے ہاں نہ پیش ہو جائے۔ اور عمر فاروق اس کا جواب نہ دے سکے، کہا رضائے رب کے لیے قصاص کو معاف کرتا ہوں، کہا کہ عمر کا حکم ہے کہ تو مار۔ اللہ اکبر، اس مرد مجاہد نے کہا اللہ کی رضا کے لیے میں تم کو معاف کرتا ہوں، ابھی تک قصاص کی بات کر رہے تھے، کہا اللہ کی رضا کے لیے معاف کرتا ہوں، کہا اللہ تعالیٰ تجھ کو اس درے کا اجر و ثواب بھی نواز دے۔ اللہ اکبر، یہ عمر فاروق کی غیرت ہے کہ میاں بیوی تھے وہ، انہوں نے برداشت نہ کیا۔ تو میرے بھائیو، آج میاں بیوی ہے، شوہر بیوی، ٹھیک ہے آپ کی شادی ہو گئی ہے، آپ انسٹاگرام پر گانے لگائیں، انسٹاگرام پر آپ دلکش مناظر کو لگائیں، اپنے چہرے کو آپ ظاہر کریں، آپ گانے کو سماج کے اندر پیش کریں، ٹھیک ہے، لیکن آپ اپنے بہنوں کو کیا درس دے رہی ہیں؟ اپنے قوم کی بچیوں کو کیا پیغام دے رہی ہے؟ یہ انسٹاگرام، یہ سوشل میڈیا، یہ فیس بک، جب اس پر ہماری قوم کی بچیاں آتی ہیں، بڑی آسانی کے ساتھ غیر مسلم ان کو اپنی محبت کے دام فریب میں پھنسا کر ان کو گرفتار کرتے ہیں، ان کو سبز باغ دکھاتے ہیں۔ یہ 16 سال سے لے کر کے 20 سال 22 سال تک کی عمر بڑی کچی عمر ہوتی ہے، پختگی نہیں ہوتی ہے، اور بچیوں کے ہر فیصلے تو دل سے ہوا کرتے ہیں، دماغ لگانا بھی نہیں ہے۔ قلب مانے دل، قلب مانے الٹا، یہ دل بھی الٹا ہوتا ہے کیونکہ فیصلے بھی الٹے، دماغ لگانا نہیں، عقل کا استعمال نہیں کرنا، اور ان بچیوں کو سبز باغ دکھا کر کے دام فریب میں لے کر کے ان کا استعمال کیا جاتا ہے، ان کے ایمان کا جنازہ نکالا جاتا ہے، پہلے ان کو بے ایمان کیا جاتا ہے، ایمان کی دولت سے بھی گئی، اور پھر اس کے بعد خبر آتی ہے کہ فلاں مقام پر فلاں کی لاش دیکھنے کو ملی ہے، وہ ختم ہو گئی، کام ختم ہو گیا، اور پھر کہنے دیا جائے، بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ مونا بھنجن کا واقعہ ہے، ایک والدین نے اپنی بچی کو دینی تعلیم دی، ان کو عالمہ بنایا، بخاری کا درس دلوایا، صحیح مسلم شریف پڑھی، عالمہ ہے، فاضلہ ہے، اور بہت بڑے ادارے سے فارغہ، ایک غیر مسلم کی ناجائز محبت میں شکار ہو کر اس کے ساتھ بھاگ کر کے شادی کر دی۔ پچھلے سال کا یہ واقعہ ہے۔ تربیت میں کہاں کمی ہے؟ تربیت میں کہاں کمی؟ کوئی کمی نہیں تھی۔ بچی کی تعلیم کے لیے مدرسے کا انتخاب کیا، قال اللہ قال رسول، ردائے فضیلت سے نوازا، لیکن تربیت میں ایک کمی رہ گئی، تعلیم کے ساتھ ساتھ ہم نے اس کو موبائل دے دی، اور ہم نے آزادی دے دی، اور ہم نے آنکھ بند کر کے اپنے بچوں پر بھروسہ کر لیا، ہو گئی شکار، غیر مسلم کے ہاتھ چلی گئی، وہ ایمان بھی گیا، اور پھر اس کے بعد کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ علمان والحفیظ ناقابل بیان ہے۔ بریلی کا واقعہ بھی ہمارے آپ کے سامنے ہے، ایک غیر مسلم کے ساتھ نکاح پڑھی مسلم خاتون نے، علماء نے کہا کہ یہ مسلمانوں کے قبرستان میں دفنائی بھی نہیں جائے گی، کوئی عالم اس کا جنازے کا نکاح نہیں پڑھائے گا، مسجد کے ذمہ داران نے چارپائی دینے سے انکار، تابوت دینے سے انکار کر دیا، کہا کہ وہ مومنہ نہیں ہے، وہ کافرہ ہو چکی ہے، اس کے جنازے کی نماز پڑھنا نہیں ہے، مسلمان کے قبرستان میں اس کو دفنایا بھی نہیں جائے گا، اور نہ اس کو مسجد سے تابوت اور چارپائی دی جائے گی کہ اس کی لاش وہاں پر جائے۔
فرقان نجمی صاحب کے ساتھ میرا پروگرام تھا، میں اسٹیج پر بیٹھا ہوا تھا، انہوں نے اپنی تقریر کے اندر ایک واقعہ بیان کیا، انہوں نے جگہ کا نام نہیں لیا، شاید وہ کریلی کا واقعہ ہے۔ ایک بچی بھاگتی ہے، مسلمان بچی غیر کے ساتھ، اور 1 سال کے بعد اس کی لاش ملتی ہے، لاش، مردہ لاش ملتی ہے، ایمان سے بھی گئی، جان سے بھی گئی، کیونکہ ان کا ایک پروپیگنڈا ہے، مہم ہے کہ مسلم بچیوں کو اپنے دامے فریب میں لے کر کے ان کے ساتھ ایسا اور ایسا کرو۔ الامان والحفیظ، اللہ تعالی ہماری اور ہماری قوم کی بچیوں کی اصلاح فرمائے۔ بے شمار بات ہے میرے بھائیوں، میں چند باتیں بیان کر دوں۔ اللہ اکبر، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخزانا، عورتوں سے حیا غائب ہو گئی اور مرد بیچارے سب بے غیرت بن کر کے بیٹھ گئے، انہیں کو مالکن بنا دیا۔ اللہ اکبر، اللہ نے فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، دعوت کا آغاز نبی کے گھر سے ہے، اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کے طریقے سے نہیں ہو۔ ان اتقیتن فلا تخزعن بالقول، اگر کسی سے گفتگو کرنے کی ضرورت پیش آ جائے، بات کرنا پڑے، اگر تم متقی ہو، اللہ سے ڈرنے والی ہو، فلا تخزعن بالقول، تو تمہارے لہجے میں نرمی نہیں ہونی چاہیے، تمہارے لہجے میں نرمی، شگفتگی اور پیار بھرا انداز نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اگر نرم لہجہ اختیار کیا جائے، ہائے ہلو کیسے ہو، تم کیسے ہو، ہم کیسے، تم اچھے ہم اچھے، اگر پیار بھرے لہجے سے گفتگو کی جائے گی تو قرآن نے بڑا پیارا جواب دیا، فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، بہت سارے لوگ لویریا مرض کے شکار ہیں، ایک ہوتا ہے ملیریا، اس کا علاج ہے، اور ایک ہوتا ہے لفظ سے لویریا ہے، اس کا علاج نہیں ہے، بہت سارے لوگ لویریا مرض کے شکار گھوم رہے، فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، ان کے قلب کے اندر مرض ہے، وَقُلْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، بات ذرا ٹائٹ ہو کر کے کرو، کن سے بات کرنی ہے، کون سے، کن سے ملاقات کرنی ہے، ابھی گھر پر ہمارے والد نہیں ہیں، ٹھیک ہے ہمارے بھائی صاحب کو بات، ابھی وہ نہیں ہے، بعد میں آپ کال کریں، ان سے آپ کال کریے، آپ کا رانگ نمبر ہے، غلط نمبر ہے، رانگ نمبر پر بھی آپ سختی سے پیش آئیے۔ اللہ اکبر، اور اگر کبھی گھر سے باہر، اور اللہ نے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اے مسلمان عورتوں اپنے گھروں کو لازم پکڑو، تم زیادہ محفوظ رہو گی، سیف رہو گی، کیوں؟ جب تم گھروں سے باہر نکلتی ہو تو شیطان تمہارے ذریعے سے نشانہ بناتا ہے، شیطان تمہارے ذریعے سے شکار کرتا ہے، جب کوئی عورت، کوئی خاتون گھر سے باہر نکلتی ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں استشرفہ الشیطان، اس کو شیطان جھانکتا رہتا ہے، اور خوشبو لگا کر نکلے۔ آج دیکھا جائے عام طور پر شادی بیاہ کے موقع پر، ارے خوشبو لگا کر کے، میں نے بیان کیا تھا مسجد میں آنا حرام ہے، نماز قابل قبول نہیں ہے، تو جائے کہ خوشبو لگا کر شادی بیاہ کے حال میں جایا جائے۔ عام خواتین کا حال ہے، چاہے میرے گھر کی بات ہو، ہمارے پڑوس کی بات ہو، آپ کے گھر کی بات ہو، عام خواتین کا جو مزاج ہے بغیر خوشبو کا استعمال کیے، مرد حضرات بیچارے تو پہن کر کے جا سکتے ہیں، ان کے لیے درست چلے، لیکن خواتین بغیر خوشبو کے نہیں جاتی ہیں، اور یاد رکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جو خوشبو لگا کر کے گھر سے باہر نکلے جو عورت، وہ عورت ایسی ہے، پوچھا گیا کیسی ہے، کہا گیا کہ وہ بدکار ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی کے زمانے میں ایک عورت خوشبو لگا کر کے نماز پڑھنے چلی آئی تھی، ابو ہریرہ نے کہا تیری نمازی قابل قبول نہیں ہوئی، تو اپنے آپ کو گھروں میں قرار پکڑو، اسی میں محفوظ رہو گے، بناؤ سنگار کو ظاہر نہ کرو، ایاکم والدخول علی النساء، آخری حدیث۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مردوں کے عورتوں پر داخل ہونے سے اپنے آپ کو بچاؤ، گھروں کے اندر ایسے یوں ہی مت چلے جایا کرو، ایاکم والدخول علی النساء، جن گھروں میں عورتیں ہیں ان گھروں میں اپنے آپ کو داخل ہونے سے بچاؤ، تم گمراہ ہو سکتے ہو، ذلیل ہو سکتے ہو، رسوا ہو سکتے ہو۔ نبی نے یہ بات بیان فرمائی، مسلمانوں کا مجمع یوں ہی بیٹھا ہوا تو ایک صحابی کھڑے ہو گئے، افرأیت الحم یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دیور کے بارے میں آپ کا کیا فتویٰ ہے؟ یہ دیور سے پردہ تو ممکن نہیں، اور ہر گھر کا معاملہ ہے، کیسے پردہ کریں؟ بہت سے لوگ بھائی سوال کرتے ہیں، میں نے کہا اگر جوائنٹ فیملی ہے تو اللہ نے کہا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، نگاہوں کا پردہ تو کر سکتے ہیں نا آپ، ٹھیک ہے جوائنٹ فیملی ہے، بھابیاں گھر میں ہے، تو اللہ نے قرآن میں کہا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، نگاہوں کو پست کرو، نگاہوں کا پردہ تم خود کرو اے مومنوں کی جماعت، جوائنٹ فیملی ہے، مجبوری ہے، ساتھ میں رہنا اٹھنا ہے، تو نگاہیں تمہاری پست ہونی چاہیے۔
تو اللہ کے نبی سے پوچھا گیا افرأیت الحم، دیور کے بارے میں، بھائی ہوتا ہے، شوہر کا بھائی ہے، گھروں میں رہتا ہے. اللہ کے نبی نے کہا الموت، الحم الموت، وہ دیور نہیں، وہ تو موت ہے، موت ہے، موت ہے. جیسے تم موت سے دور بھاگتے ہو ایسے ہی دیور سے بھی دور بھاگنا ہے. خواتین اسلام، وہ تمہارے حق میں موت جیسا ہے، بہت جلدی ہی فتنے میں پڑنے کا امکان ہو جاتا ہے. لیکن آج ہمارے گھروں کے اندر پھپھیرے بھائی ہیں، ممیرے بھائی ہیں، چچیرے بھائی ہیں، خلیرے بھائی ہیں، ہر بھائیوں کی بنا روک ٹوک کی یہ آمد آج ہمارے سماج اور معاشرے کو فتنے کے اندر ڈال دیا ہے. اب اس موضوع پر میں زیادہ گفتگو نہیں کرنا چاہتا ہوں کیونکہ محرم الحرام کا مہینہ بھی شروع ہو چکا ہے. اگلا جو میرا ٹاپک ہوگا وہ ماہ محرم اور آج کا مسلمان ہوگا. اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہماری قوم کی اصلاح فرمائے، ہماری قوم کی بچیوں کی اصلاح فرمائے. اللہ تعالی ہماری قوم کی بچیوں کے اندر غیرت ایمانی کو پیدا فرما دے اور اللہ تعالی ہمیں بھی غیرت مند مسلمان بنا دے. آمین رب العالمین.